یہ اندر کیا چل رہا ہے؟ بےچینی سے لانچ کے چکر کاٹتی امسال نے کوئی 10ویں بار یہ بات کی تھی۔ پہلے بی جان نے سب بڑوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا تھا، پھر شہریار اور عدید کو بھی بلوا لیا گیا تھا۔ تب سے امسال متجسس تھی کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ تم جا کے پتہ کیوں نہیں کر لیتی؟ یہاں چکر کاٹنے سے کیا ہوگا؟ اس کی ایک ہی بات کو بار بار دہرانے سے ثانیہ بیزار ہو چکی تھی۔ کتنی بدتمیز ہو تم بندہ! بات کرتے کرتے اس کی نظریں ہال سے گزر کر سیڑھیوں پہ چڑھتے عادل پر پڑی تو جلدی سے لان سے نکلی۔ عادل بھائی، بات سنیں۔ اس لڑکی کے 3 بھائی ہیں، پھر بھی اس کو مجھے ہی بھائی بنانے کا شوق چڑھا رہتا ہے، اور اس صادم کو کیسے نام سے بلاتی ہے۔ کوئی نہیں، میں نے بھی پکا بندوبست کیا ہے، بڑبڑاتے ہوئے وہ پلٹا۔ آپ کو کچھ پتا ہے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے دادو کے کمرے میں؟ امسال نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ بالکل، میں جانتا ہوں، انفیکٹ یہ کھچڑی میری ہی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، مجھے بھی بتائیں نا۔ امسال کا اشتیاق دینی تھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ڈیئرسٹ کزن، کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا تمہیں۔ تب تک میں ایک کام نپٹا کر آتا ہوں، عادل کہتا ہوا اوپر چلا گیا۔ بی جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سب ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ جیسے ہی شہریار باہر آیا، امسال بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ بھائی، کیا ہوا ہے؟ پاگل لڑکی، شہریار نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چت لگائی اور جا کر صوفے پر بیٹھا۔ وہ بھی اسی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بھائی بتائیں نا، امسال نے اس کا بازو پکڑا۔ اتنے میں ختیجہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ بیٹا، ابھی بس انگوٹھی پہنائی ہے، رسم دھوم دھام سے کریں گے۔ ختیجہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ ان کی بات سن کر حونک بنی امسال کو ہوش آیا۔ یہ کیا ہے خالہ؟ بیٹا، تمہاری بات پکی ہوئی ہے نا؟ ایمرجنسی میں یہی رنگ موجود تھی، جب رسم کریں گے تو تم اپنی مرضی کی بنوا لینا۔ ختیجہ بیگم کی بات سن کر اس نے شرماتے ہوئے شہریار کے کندھے میں منہ چھپایا۔ اس کو اس طرح شرماتا دیکھ کر سب نے کہہ لگایا۔ سائرہ بیگم تو اس کو دیکھ کر نہال ہی ہو گئی تھی۔ اچانک وہ چونکی۔ ایک منٹ، تو آپ کیوں پہنا رہی ہیں؟ میری بہو بن رہی ہو تو میں ہی پہناؤں گی نا۔ ان کی بات سن کر اس کی پوری آنکھیں کھلی تھی۔ کیا مطلب؟ بیٹا، عادل کے ساتھ تمہاری بات پکی کی ہے نا؟ ختیجہ بیگم نے کہا۔ مجھے نہیں کرنی اس کھڑوس ہٹلر سے شادی، امسال نے منہ بنایا۔ پتر، میں نے تجھ سے پوچھ کر ہی بات پکی کی ہے، بی جان نے کہا۔ ہاں تو آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آپ اپنا یہ سڑیل پوتا میرے پلے باندھیں گی۔ مجھے نہیں کرنی اس کے ساتھ شادی، آپ اس کی کسی اور سے کروا دیں۔ اس نے منہ بگاڑا تو سامنے بیٹھے عادل نے دانت پیسے۔ چل، اب جو ہونا تھا ہو گیا، ہم نے باقی سب کے ساتھ تمہارا نکاح بھی رکھا ہے۔ بی جان کی بات سن کر وہ اچھلی۔ ہرگز نہیں دادو، میں نے کوئی نہیں کرنا سب کے ساتھ۔ اب یا پہلے رکھ لیں یا بعد میں، مجھے شہری بھائی، میرا مطلب ہے کہ امان بھائی اور دریاب بھائی کا فنکشن انجوائے کرنا ہے۔ بابا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں بتا رہی ہوں، میں نے عین ٹائم پر انکار کر دینا ہے۔ ہاں نہیں تو؟ امسال رشتے کی بات بھول کر نئی فکر میں مبتلا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ہم نہیں کریں گے، جیسے میرا بیٹا کہے گا ویسا ہی کریں گے۔ راسم شاہ بی جان کو اشارہ کرتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ امسال کو آرفن سے فون آیا تھا کہ ایک بچے کی طبیعت خراب ہے۔ وہ بازل کو بتائے بغیر اکیلی ہی چلی گئی تھی۔ بچے کو میڈیسن وغیرہ دلوا کر وہ 4 گھنٹے بعد واپس حویلی پہنچی۔ گاڑی سے اتر کر وہ موبائل میں سر دیے جا رہی تھی کہ بیٹھک سے نکلتے لڑکے سے جا ٹکرائی۔ امسال نے معذرت کرنے کے لیے سر اٹھایا تو سامنے والے کو خود کا جائزہ لیتا پا کر اسے تپ چڑھی۔ اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ پہلے تو آتا تھا، اب نظر آنا بند ہو گیا ہے، سامنے والے نے ڈھٹائی دکھائی۔ کیوں، اب آنکھوں میں کالا موتیا اتر آیا ہے کیا؟ امسال نے تڑک کر کہا۔ نہیں جی، اب آنکھوں کے سامنے حور پری آ گئی ہے۔ سامنے والے نے بھی شاید ڈھٹائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ امسال سر جھٹک کر قدم بڑھائے تو وہ جلدی سے اس کے سامنے آیا۔ اپنا تعارف تو دیتی جاؤ ظالم حسینہ۔
میرے تعارف کروانے کا انداز ذرا مختلف ہے، تم سہ نہیں پاؤ گے، اس لیے رہنے دو، امثال نے سنجیدگی سے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح، ویسے ناچیز کو بہرام شاہ کہتے ہیں؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو خم دیا۔ کون بہرام شاہ؟ اس گھر کا ہونے والا داماد۔ اس کی بات سن کر امسال چونکی تھی، شکل تو اسے پہلے بھی دکھی دیکھی لگ رہی تھی۔ اسے اب یاد آیا کہ اس نے عادل کے موبائل میں تصویر دیکھی تھی۔ او آئی سی، امسال نے ہونٹوں کو زیرو شیپ دی۔ میں امسال شاہ، مصطفی شاہ کی پوتی، مگر پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں، بہرام شاہ نے حیرت سے کہا۔ آئندہ بھی نہیں دیکھو گے، ویسے میں کچھ ماہ پہلے ہی شہر سے آئی ہوں۔ امسال باتوں ہی باتوں میں اس کا جائزہ لے چکی تھی۔ تبھی تو میں بھی کہوں یہ گدڑی میں لال کیسے پیدا ہو گیا؟ بہرام شاہ نے بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینز پر بلو جیکٹ پہنی بلیک کلر ہی کے حجاب میں اس کے دمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے تمہارے بارے میں کہ اتنے شریف گھر میں تو تم جیسا کمینہ کیسے پیدا ہو گیا؟ امسال نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ نوازش ہے جی، سامنے والے نے بھی برا منائے بغیر کہا۔ امسال اس کی سائڈ سے گزر کر جانے لگی تو اسے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی۔ ویسے بتاتی تو جائیں یہ بندہ ناچیز آپ کو کیسا لگا ہے؟ سرٹیفائیڈ بغیرت، امسال نے مڑ کر چبا چبا کر کہا اور حویلی کے اندر چلی گئی۔ کمال کی چیز ہے، شکل کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی تیز ہے، مزہ آ گیا، حیرت ہے میری پہلے کیوں نہیں نظر پڑی۔ چلو خیر، اب تو پڑ گئی نا، سوچتے ہوئے وہ خباثت سے مسکرایا۔ شہری بھائی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ امسال نے ٹیرس پر کھڑے شہریار کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو بھائی، آپ کب شادی کریں گے؟ ہے یہ بیچ میں میری شادی کہاں سے آ گئی؟ شہریار کو حیرانی ہوئی۔ او ہو، آپ بتائیں نا، آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے کیا؟ امسال نے اس کو سوال کو نظر انداز کیا۔ گڑیا میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے ان سب چکروں میں پڑنے کے لیے۔ اس کا مطلب آپ کسی کو بھی پسند نہیں کرتے؟ جہاں ماں بابا کہیں گے آپ وہیں شادی کر لیں گے، امسال نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل۔ چلو اب بتاؤ میرے بگڑے شہزادے کو یہ خیال کیوں آیا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں؟ شہریار نے ہولے سے اس کا گال کھینچا۔ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے میں نے نا آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے اور اب بس اس سے آپ کی شادی کروانی ہے۔ آپ مانیں گے نا میری بات؟ امسال کی بات سن کر وہ ہنسا تھا۔ بالکل، جب اور جیسے میرا بچہ کہے گا ویسے ہی ہوگا، شہریار نے کہا۔ لو یو سو مچ بھائی، کہتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ آشی آپو، میرا ڈریس ریڈی ہوا یا نہیں؟ امسال نے خاموش بیٹھی عائشہ سے کہا۔ ہاں گڑیا، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، بس فائنل ٹچ دینے والا ہے، عائشہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ یار آپو، آپ دلہن ہیں، خوش رہیں، ابھی کون سا ابھی رخصتی ہونی ہے جو آپ افسردہ بیٹھی ہیں؟ ویسے بھی آپ نے کون سا رخصت ہو کر جانا ہے، اسی گھر میں ہی تو رہنا ہے۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ چونکی۔ اس نے ترچھی نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھا مگر وہ اپنے حواس میں ہوتی تو اس کی بات پر دھیان دیتی۔ امسال نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ آپی، میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ چپ چپ سی ہیں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسی ہی عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے میں کوئی حل نکال دوں۔ امسال نے نارمل انداز میں کہا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ عائشہ اٹھ کر خواہ مخواہ الماری سیٹ کرنے لگی۔ اچھا آپ سیڈ نہ ہو، میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا، عائشہ کو گلے لگاتے ہوئے امسال نے کہا۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، تین تین نکاح تھے، ایسے میں کسی کو کان کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ عادل بھی امسال کو اتنے دنوں سے نارمل دیکھ کر اس کی دی گئی دھمکی بھول چکا تھا۔ وہ صبح سے بے چین پھر رہی تھی۔ بازل اور صادم کو گئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور ابھی تک نہ تو ان کی واپسی ہوئی تھی اور نہ ہی ان کا فون آیا تھا جس نے امسال کو تشویش میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ موبائل لے کر ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ عادل نے اس کو یوں چکر کاٹا دیکھتا تو اس کی طرف آیا۔ خیریت، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ بے چین دکھائی دے رہی ہو۔ ہاں نہیں بس ایسے ہی، اس نے عادل کو ٹالنا چاہا۔ اچھا اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی امسال کا فون بج اٹھا جسے اس نے فوراً اٹھایا۔
ہاں سادم بولو، امسال نے بے چینی سے کہا۔ دوسری طرف سے اس کا جواب سن کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ سادم کا نام سن کر عادل نے مٹھیاں بھیجی۔ تھینک گاڈ، میری سانس اٹکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کام ختم کر کے آ جاؤ۔ بائے، امسال نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ اچھا عادل، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ سب لڑکیاں ہو چکی ہیں، بس میں ہی رہتی ہوں۔ پھر ملتے ہیں، بائے، عادل کو کہتی وہ اندر کی طرف بھاگی۔ پنک کلر اور ساکن کلر کی فراک میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے، ہاتھوں میں بھر کی چوڑیاں پہنے وہ ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ اسے حویلی کے گیٹ کے پاس بازل اور سادم آتے دکھائی دیے تو وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ ہاں، کیا بنا؟ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا ہے نا؟ کہیں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی؟ اب یہاں پر سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ اگر ہم آگے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو شک ہو جائے، سادم نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جا کر تیار ہو جاؤ، پھر ملتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے اندر کی طرف بڑھے۔ نکاح کی تیاریاں ہو چکی تھیں، بہرام شاہ کی فیملی پہنچ چکی تھی۔ امسال نے کسی طرح مصطفی شاہ سے کہہ کر دریاب و امان کا نکاح پہلے رکھوایا تھا۔ ان دونوں کے نکاح سے فارغ ہو کر جب عائشہ کے نکاح کی باری آئی تو دولہے کو غائب پایا۔ بہرام کو بلواؤ، بشیر نکاح شروع کرتے ہیں، مصطفی شاہ نے بہرام شاہ کے دادا بشیر شاہ سے کہا تو وہ گڑبڑایا۔ دور کھڑی امسال کے چہرے پر خوبصورت مگر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ہاں میں بلاتا ہوں، کہتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی طرف بڑھے۔ بشیر انکل، اور کتنا ٹائم ہے؟ بہرام کو بلوائیں، دیر ہو رہی ہے، مہمان ویٹ کر رہے ہیں۔ 20 منٹ گزرنے کے باوجود بھی جب وہ اسٹیج پر نہیں آئے تو قاسم شاہ نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا، وہ پتر تمہارا باپ کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ بشیر شاہ کی بات سن کر قاسم شاہ چونکے۔ خیریت ہے نا انکل، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہاں پتر، کیا بات ہے؟ بشیر، بہرام کو لے آؤ، کس بات کی دیر ہے؟ مصطفی شاہ نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ان کے پیچھے عادل بھی آیا تھا۔ وہ یا مصطفی، بہرام نہیں پہنچا۔ کیا مطلب نہیں پہنچا؟ مصطفی شاہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، اس کا میسج ملا تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں آ جائے گا۔ اب نہ تو خود آیا ہے اور نہ ہی اس کا فون لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ بشیر شاہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو مصطفی شاہ کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ تم لوگ بھری محفل میں ہماری عزت داؤ پہ مت لگاؤ بشیر، اگر وہ نہیں راضی تھا تو تم لوگوں کو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جانتا ہوں یار، جہاں جہاں ہو سکتا تھا اس کا پتہ کروایا ہے، مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں لگ رہا۔ بشیر شاہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کا پتہ کرو بشیر، ڈھونڈو اسے، کہیں سے بھی لاؤ، کچھ بھی کرو، مگر یہ نکاح آج ہی ہونا چاہیے۔ مصطفی شاہ دھیمی آواز میں دھاڑے تھے۔ ان کے ساتھ کھڑے عادل کے اچانک امسال پر نظر پڑی جو سادم کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عادل کے ذہن میں اس کی دھمکی کلک ہوئی تھی، اس کا صبح یوں بے چین ہونا، پھر سادم کا فون آنا، امسال کا ریلیکس ہو جانا، بازل اور سادم کا اکٹھے حویلی آنا، ایک ایک کر کے اس نے ساری کڑیاں ملانا شروع کی تھیں۔ او گاڈ، میں اس آفت کو کیسے نظر انداز کر گیا؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے اتارا اور کھینچتے ہوئے حویلی میں اپنے کمرے میں لے جا کر صوفے پر پٹکا۔ بہرام کہاں ہے؟ باہر مردوں میں ہوگا، مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں اس کی سیکریٹری لگی ہوئی ہوں۔ امسال کی بے نیازی عروج پر تھی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، کہاں ہے وہ؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مجھے کیا پتا کہاں دفع ہوا ہے؟ امسال نے منہ بنا کر کہا۔ یلے، مجھے مجبور مت کرو کہ میں سختی کروں تم پر۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا تو تم کیوں بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہو؟ شٹ اپ، بکواس بند کرو، اچھے سے جانتا ہوں کہ اسے تم نے ہی غائب کروایا ہے، اس سادم کے ساتھ مل کر۔ عادل دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ مصطفی شاہ جو عادل سے کہنے آیا رہے تھے کہ وہ اپنے ریسورسز استعمال کر کے بہرام کو ڈھونڈے، اندر سے آتی آوازیں سن کر ان کے قدم تھمے تھے۔ تم کس طرح سے مجھ سے بات کر رہے ہو، وہ بھی اس گھٹیا انسان بہرام کے لیے؟ امسال نے حیرانی سے کہا۔ میں اس سے بھی زیادہ سختی سے پیش آ سکتا ہوں اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے وہ میرے پاس، کہاں ہے، کس حال میں ہے، نہیں بتاؤں گی، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، امسال نے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور باہر کھڑے مصطفی شاہ حیرت سے گنگ تھے۔
منع کیا تھا نا تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی، پھر میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ اور میں نے بھی کہا تھا کہ میں کروں گی اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ بہرام شاہ کی ہر قسم کی کمینگی اور بے غیرتی دیکھے سنے کے باوجود بھی تم لوگ آشی آپی کو اس جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہو، اس گھر میں ایک اور لالی بنانا چاہتے ہو، ایک اور رامل اور امان شاہ جو ساری زندگی اپنے ننیال کے در پر پڑے رہیں گا۔ بابا نے منع کیا تھا لالی پھپھو کے رشتے سے، کیا ہوا پھر؟ برباد ہو گئی نا۔ ایک چیز جب آنکھ سے اوجھل ہو اور وہ نقصان دے تو اس پر افسوس نہیں ہوتا، اور تم لوگ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر رہے ہو۔ For God's sake عادل، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس بے غیرت بہرام سے بہتر انسان کا نام تمہارے سامنے رکھا ہے میں نے۔ شہریار بھائی ہر لحاظ سے بہتر ہیں اس سے۔ خیر میں بھی کہاں سر کھپا رہی ہوں، اب میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے ہوتے ہوئے میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ راسم شاہ تھے، جن کی بات نہ مانی گئی تو وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں امسال شاہ ہوں، ارے میں تو سب کو نکال کر بھی نہ نکلوں، وہ الو کا پٹھا بہرام شاہ ہمارے پاس ہی ہے، ابھی تک بخیر و عافیت ہے۔ جیسے ہی آشی آپو کا نکاح ہوگا ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی، تم جیسا بے حس اور خود غرض بھائی اللہ کسی کو نہ دے، یا پھر تم جیسا بھائی کو اللہ بہن ہی نہ دے۔ اور میری قسمت دیکھو کہ یہ بے حس بندہ میرے حصے میں آ رہا ہے۔ اب آخری بات، مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ اور انداز درست رکھا کرو، امسال شاہ ایسے لہجوں کی عادی نہیں ہے۔ تمہارا رویہ مجھے کوئی فیصلہ لینے پر اکسا رہا ہے، یہ لہجہ انداز اور الفاظ کی سختی میں کبھی بھولوں گی نہیں عادل عمر شاہ۔ بات کرتے کرتے آخر میں امسال کی آواز کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری ہو گئی تھی۔ مصطفی شاہ چپ چاپ واپس مڑ گئے تھے۔ I'm sorry امسال، میں بس غصے میں تھا۔ عادل کو بہرام کو چھوڑ کر اپنی فرق کر لاحق ہو گئی تھی۔ ارے جہنم میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہارا غصہ، مجھے ٹکے کی پرواہ نہیں ہے۔ امسال کا دماغ گھوم چکا تھا۔ یار سوری، میں اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی۔ دادو آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ باہر چلیں نا۔ امسال نے حاجرہ بیگم مصطفی شاہ کو کمرے میں بیٹھتے پایا تو کہا، پتر باہر جا کر کیا کریں گے؟ اب تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ نکاح کیوں نہیں ہو رہا ہے، کس بات کی دیر ہے؟ بی جان نے ٹھنڈے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ لو بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ غلطی ان کے بیٹے کی ہے، منہ چھپا کر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ باہر جائیں اور جا کے جواب مانگیں۔ کیوں دادا جانی؟ خیر جو اب تک نہیں آیا وہ آگے بھی نہیں آئے گا۔ آپ کوئی فیصلہ کریں، وہ کوئی آخری لڑکا تو نہیں تھا اس دنیا میں، گھر میں اتنے لڑکے موجود ہیں، آپ کسی سے بھی نکاح پڑھوا دیں۔ اور ویسے بھی میں نے تو پہلے ہی آپ سے شہری بھائی کے لیے کہا تھا۔ مگر بیٹا ایسے کیسے؟ دادو گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، اگر نکاح نہیں ہوگا تو لوگ وجہ پوچھیں گے، اور ہمارے معاشرے میں لڑکے کا قصور کوئی نہیں دیکھتا، سب یہی کہیں گے کہ لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی جو لڑکا عین نکاح کے موقع پر بھاگ گیا۔ آخر ہماری بھی کوئی عزت ہے، جیسے ہم یوں ان کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ نکاح آج ہی ہوگا اور سب کے سامنے ہوگا۔ آپ ایسا کریں، ماما بابا کو بلوائیں، ان سے بات کریں، بلکہ بات بھی کیا کرنی ہے، آپ ان کو حکم دیں کہ وہ شہری بھائی کا نکاح آشی آپو سے کریں۔ کیوں دادا جانی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ امسال کی بات سن کر مصطفی شاہ نے اپنے ڈرامے باز پوتی کو نظر بھر کر دیکھا تھا، ان کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ سٹپٹا گئی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، اب ایسا ہی کرنا پڑے گا، بلواؤ اپنے ماں باپ کو، میں بات کرتی ہوں۔ بات حاجرہ کی بات سن کر اس کا دل بے اختیار بھانگڑا ڈالنے کو چاہا، لیکن خود پر جبر کرتی اس نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا۔ مصطفی شاہ ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ راسم شاہ اور سائرہ بیگم کو لے آئی اور خود بھی ساتھ ہی آ کر ایک سائڈ پر خاموش سی کھڑی ہو گئی کہ کہیں اس کا بنا بنایا کام نہ بگڑ جائے۔ حاجرہ شاہ نے بات کی تو راسم شاہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے، ان کی نظریں امسال پر پڑیں تو اس نے ہاں کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے اماں جان، جیسا آپ کا حکم۔ راسم شاہ کی بات سن کر امسال کی جان میں جان آئی، وہ بے اختیار مسکرائی تھی، اندر آتے عادل کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر وہ باقی سب کے پیچھے نکل گئی۔ مصطفی شاہ نے بشیر شاہ کو اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے واویلا مچایا کہ عائشہ ان کے بیٹے کی منگ ہے، وہ ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟
چلو جی، ایک بیٹھتا ہے تو دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لگتا ہے یہاں بھی مجھے ہی انٹری دینی پڑے گی، امثال بڑبڑاتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ دیکھیے انکل، ہم مانتے ہیں آپ کے بیٹے کی منگ تھی، لیکن آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اب ہم آپ کے بھگوڑے بیٹے کے لیے سارے خاندان کے سامنے اپنی عزت و داؤ پر نہیں لگا سکتے نا۔ جو اب تک نہیں آیا وہ آئے گا بھی نہیں، اور پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو لڑکی، جانتے ہیں ہمارے بیٹے کی غلطی ہے، مگر ہم اپنی منگ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ بہرام شاہ نہ سہی، ہمارا دوسرا بیٹا تو ہے فہد شاہ، یہ نکاح کرے گا۔ جمال شاہ کی بات سن کر اس کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ ہاں بابا، میں تیار ہوں، فہد شاہ آگے آیا۔ بات سنیں انکل، عائشہ اس گھر کی بیٹی ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں کہ یہ نہیں تو یہ صحیح، اور ویسے بھی آپ کا ایک بیٹا نکاح کے موقع پر بھاگ گیا ہے، اور اگر دوسرا رخصتی کے موقع پر بھاگ گیا تو ہم اپنی بیٹی کو آپ کے تجربات کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ بریکنگ نیوز، بہرام شاہ نہیں آیا ہے اور گھر والے آپ کا نکاح شہریار لالا سے کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ذروہ نے عائشہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ثانیہ اور شامین کو حیرت ہوئی تھی۔ تم لوگ کھڑکی سے دیکھ لو، میں ذرا نیچے جا رہی ہوں، ہماری قسم فارم میں آ رہی ہے، میں وہ سین مس نہیں کر سکتی، باقی کی تفصیل پھر دوں گی، کہتی ہوئی وہ واپس بھاگی۔ وہ تینوں اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئیں جہاں امثال اب ایک لڑکی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ فہد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم مردوں کے معاملے میں مت بولو زرین، بشیر شاہ نے سختی سے کہا۔ کیوں نہ بولوں بابا، یہ شوہر ہے میرے۔ اس کی بات سن کر امثال کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ تالی مارتے ہوئے فہد کی طرف مڑی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو شادی شدہ ہیں آپ، اس کے باوجود بھی نکاح کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ واہ بھائی، کیا عظیم جذبہ پایا ہے آپ نے قربانی کا، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی اس عظمت کو فی الوقت اتنے سارے لوگوں کے سامنے میں کوئی خراج نہیں پیش کر سکتی، بس بہت ہو گیا، میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی۔ اب آپ خاموشی سے کھڑے رہیں گے۔ دادا جان، آپ نکاح خواہ کو بلوائیں۔ آپ جا کر ایسے روکے نا، کیسے سب کے سامنے پٹا پٹا کر رہی ہے؟ بولنے دو اسے سائرہ، 20 سال پہلے جو میں نہیں کر سکا وہ آج اگر میری بیٹی کر رہی ہے تو کرنے دو۔ راسم شاہ کی بات سن کر سائرہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ دیکھو لڑکی، یہ معاملات مردوں کے ہیں، تم بیچ میں مت بولو، بشیر شاہ نے ناگواری سے کہا۔ جس کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک لڑکی ہے، اور ہماری فیملی کو جب مسئلہ نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ آپ لوگوں نے جتنا کرنا تھا کر دیا، ہمارے ساتھ اب مزید کی گنجائش نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہم یہ نکاح نہیں ہونے دیں گے۔ امثال کی بات سن کر فہد شاہ نے کہا۔ دیکھو، میرا دماغ مت کھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ میں تو نکاح ہونے نہیں دوں گی، یہ بات تو طے ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ 10-15 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں، اگر بہرام آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ ویسے بھی تم لڑکی کے باپ بھائی نہیں لگتے ہو جو اس کے لیے فیصلہ کرو گے، بیٹی ہماری ہے تو فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے۔ آپ سے اپنا بیٹا تو سنبھالا نہیں گیا، ہم سے بات کرتے ہیں۔ چلیں دادا جانی، آپ شروع کروائیں، میں بھی دیکھتی ہوں کون روکتا ہے۔ امثال نے خاموش کھڑے مصطفی شاہ سے کہا تو انہوں نے مولوی کو نکاح پڑھانے کا کہا۔ بشیر شاہ بھی اب کی بار خاموش ہو گئے۔ کمال کی ایکٹر ہے تمہاری بہن۔ ایکٹر کیا، پوری کی پوری ڈرامے باز ہے، سادم نے بازل سے کہا تو عادل نے مڑ کر اسے گھورا۔ تم ذرا یہ فنکشن ختم ہونے کے بعد ملنا، تم سے تو نبٹ لوں گا، عادل نے دانت پیستے ہوئے کہا تو سادم نے دانت دکھائے۔ جیسے ہی نکاح ختم ہوا، امثال بھاگ کر عدید کے گلے لگی۔ پاگل، وہ اس کا انداز دیکھ کر ہنسا تھا۔ اچھا، نکاح ہو گیا ہے، اب بہرام کو چھوڑ دو۔ عدید کی بات سن کر اس کے سینے سے لگی امثال نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ایدی؟ کیا ایدی؟ تم لوگ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے سب پتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ امثال حیران ہوئی۔ شک تو مجھے تم لوگوں پر اسی وقت ہو گیا تھا کہ تم لوگ کچھ نیا کرنے والے ہو، جب تم دونوں چھجے پر بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے اور وقت بے وقت صادم سے ملنا، اور پھر میں صادم سے ملا، میری ایک گھوڑی پر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ عدید نے اس کے بعد سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یار ایدی، کچھ پرائیویسی بھی ہوتی ہے بندے کی، تم ہر وقت جاسوسی کرتے رہتے ہو ہماری۔ امثال نے منہ بنایا۔
ہاں ہوتی ہے، لیکن وہ عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو اگر پرائیویسی دی گئی نا، تو ارد گرد کے رہنے والوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا چلے نا، شہری بھائی سے ملتے ہیں۔ ہاں چلو۔ آپ کو پتا ہے میں نے آشی آپو کے ڈریس سے میچنگ کالر کا ڈریس بنوایا ہے، شہری بھائی کا۔ آخر کو پکچرز کھینچنی تھی۔ امثال کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ دادا جان سب کا ہو گیا، میں ہی رہ گیا ہوں، عادل نے مصطفی شاہ کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہارا نکاح کی ڈیٹ بھی آج ہی کی رکھی ہوئی ہے۔ میں راسم سے کہتا ہوں وہ بہو سے کہے کہ امثال کو تیار کرے۔ یار دادا جان آپ کی پوتی ناراض ہو گئی ہے، پہلے اس سے بات کر لیں، ایسا نہ ہو عین وقت پر انکار کر دے۔ یہ تو تمہیں اسے ڈانٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، ویسے وہ کوئی اتنی غلط بھی نہیں ہے، تم نے بہت ہی سختی سے بات کی ہے، اور جب تم جانتے تھے بہرام کے بارے میں تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح خاموش تماشائی بن جاتے۔ میں اس گھر میں اب مزید کسی اور کو لالی نہیں بنانا چاہتا۔ سوری دادا جان، مجھے لگا کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں چلو، جو ہونا تھا ہو چکا، اب جا کے اسے مناؤ تاکہ نکاح شروع کروا سکیں۔ یار دادا جانی، آپ ابھی نکاح کے لیے اسے راضی کر لیں، میں بعد میں منا لوں گا۔ اب اگر میں اس کے سامنے بھی جاؤں گا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ جائے گی، آپ کو نہیں پتا، میری طرف دیکھتی بھی ہے تو ایسے جیسے سالم کھا جائے گی، چبانے کی بھی زحمت نہیں کرے گی۔ عادل کی بیچارگی سے کہنے پر مصطفی شاہ نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ، مصطفی شاہ کہتے ہوئے امثال کی طرف بڑھے جو شہریار کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی تھی۔ اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ جی دادا جانی، اپنے دادا کی ایک بات مانوں گی؟ آپ ایسے بات نہ کریں، بس حکم دیا کریں یار، امثال نے کہا تو وہ مسکرائے۔ اچھا تو پھر میرا یہ فیصلہ ہے کہ ابھی تمہارا نکاح عادل سے کرا دیا جائے، اور یہ میرا حکم بھی ہے۔ دادا جان آپ نہیں جانتے آپ کا پوتا کتنا بدتمیز ہے، آپ کو پتا ہے ابھی اس نے مجھے کتنا ڈانٹا۔ میں جانتا ہوں بچے، میں نے اسے سمجھایا ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ نہیں ایسا کرے گا۔ مصطفی شاہ کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پتر کیا سوچ رہی ہے؟ میری یلے شاہ میری بات بھی نہیں مانے گی؟ اب آپ ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں۔ اس نے منہ بسوڑا تو وہ رخ موڑ کر مسکرائے۔ اچھا چلیں کہتی ہوں۔ وہ سٹیج کی طرف بڑھی اور جا کر شہریار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لائیں مولوی صاحب، کہاں سائن کرنے ہیں؟ امثال نے عادل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ وہاں پر کھڑے تقریباً سبھی افراد نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بیٹا پہلے نکاح پڑھوائیں گے پھر سائن ہوں گے۔ مولوی صاحب نے اس انوکھی دلہن کو حیرت سے دیکھا۔ تو شروع کریں نا یار، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی دعوت نامہ بنوا کر دینا پڑے گا کیا؟ امثال نے اسے گھورا تو اس نے مصطفی شاہ کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے لڑکی راضی نہیں ہے۔ او بھائی میں راضی ہی راضی ہوں، اب کیا سٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں یا باقاعدہ دھمال ڈال کر دکھاؤں، تب جا کر یقین آئے گا آپ کو۔ چلیں جلدی سے شروع کریں، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ امثال کی بات سن کر مولوی صاحب نے سر ہلایا۔ یہ پیس اللہ نے خاص میرے لیے ہی رکھا تھا۔ سٹیج پر کھڑی سائرہ بیگم بڑبڑائی تو ان کے ساتھ کھڑے راسم شاہ مسکرائے۔ نکاح کے بعد سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپے تھے۔ شہریار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو امثال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر رہی تھی۔ شہریار نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے خود کو سنبھالا۔ دادا جانی یہ فالتو لوگوں کو فارغ کریں، دلہنوں کو لا کر مجھے پکچرز بنانی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھجواتا ہوں، وہ کہتے ہوئے قاسم شاہ کی طرف گئے اور انہیں مہمانوں کو رخصت کرنے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے رامل اور ضروا کے ساتھ مل کر تینوں دلہنیں لا کر سٹیج پر بٹھایا اور مختلف پوز بنا کر دھڑا دھڑ تصویریں کھینچنے لگی۔ جب ضروا عادل کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس آئی۔ آپی آپ بھائی کے ساتھ کھڑی ہو نا، آپ کا بھی تو نکاح ہوا ہے تو آپ کی پکچرز بھی تو ہونی چاہیے۔
ہاں تو بنا رہی ہوں نا، ایسے نہیں آپ بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ضروا نے پکڑ کر اسے عادل کے ساتھ کھڑا کیا اور تصویریں بنانے لگی اور ساتھ ہی ساتھ کسی پروفیشنل فوٹوگرافر کی طرح ہدایات بھی دیتی جا رہی تھی۔ بھائی آپ ہی کے کندھے پر ہاتھ رکھیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھیں۔ ذروا کی بات سن کر امسال کو تپ چڑھی۔ ذروا، تم یقیناً نہیں چاہو گی کہ یہ اتنے سارے لوگ جوتے سے تمہاری پٹائی ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ خاموشی سے بناؤ ورنہ میں جا رہی ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں اور کہ واقعی اسے پیٹ ڈالے۔ اتنے میں انہیں بہرام شاہ آتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس پہنچا، بشیر شاہ نے ایک تھپڑ لگایا تھا اسے، جس نے امسال کا کلیجہ تک ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آ گئے ہو سارے خاندان کے سامنے ہمارا منہ کالا کروا کر، شرم سے ڈوب مرو تم۔ اگر نہیں شادی کرنی تھی تو بتا دیتے، اس طرح عین موقع پر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا جان، میں بھاگا نہیں تھا، کسی نے مجھے اغوا کیا تھا۔ بکواس بند کرو، تم غلطی کر کے پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ بابا جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ او بھائی، پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ اپنی حالت دیکھو، اچھے خاصے فریش دکھ رہے ہو، نہ کوئی زخم نہ کوئی مار پیٹ۔ اغوا ہونے والی صورتیں ایسی نہیں ہوا کرتی۔ خیر، اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، جا سکتے ہو، تم جتنا کر سکتے تھے کر دیا، اب مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتے ہیں۔ امسال نے اس کی طبیعت صاف کی تھی۔ انکل آپ لوگ جائیں یہاں سے اس وقت، پھر بات ہوگی، قاسم شاہ نے آگے بڑھ کر کہا تو وہ سب کو لے کر چلے گئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور امسال اس وقت حویلی کے پچھلی جانب بنے پول کے کنارے بیٹھی گھاس نوچ نوچ کر پانی میں پھینک رہی تھی۔ میرا سونا بیٹا یہاں اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ شہریار کی آواز سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شہریار، بازل اور عدید کو کھڑا پایا۔ وہ بھاگ کر شہریار کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہریار اس کو یوں روتا دیکھ کر شزدہ رہ گیا۔ یہ لے میرا بیٹا، کیا بات ہے؟ بھائی کو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ شہریار نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ بھائی، مجھے نہیں کرنی تھی اس ایس پی سے شادی، وہ اچھا نہیں ہے، ڈانٹتا ہے مجھے، سختی سے بات کرتا ہے۔ امسال نے روتے ہوئے بات مکمل کی۔ شہریار نے اس کا سر تھپکا۔ وہ تینوں جانتے تھے کہ وجہ وہ نہیں ہے جو بتا رہی ہے، اسے نکاح کے بعد سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ضبط کیے ہوئے تھی، وہ امسال شاہ تھی، وہ سب کے سامنے رو کر اپنا بھرم نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں اس کے کان کھینچوں گا، دوبارہ نہیں ڈانٹے گا۔ شہریار نے اس کے بالوں پر رب رکھے۔ ویسے بھائی، میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، یہ چڑیل میری ہم عمر ہے اور اس کی شادی پہلے ہو گئی ہے اور میں ابھی تک کنوارا پھر رہا ہوں۔ بازل نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بات بدلی۔ ہاں، اور میرے ساتھ بھی، میں بڑا ہوں اور ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور ان دونوں کو دیکھو کیسے ایک ہی دن میں نکاح کروا کر بیٹھے ہیں۔ عدید نے بھی نیچے بیٹھتے ہوئے منہ بسوڑا۔ یلے مجھے لگتا ہے کچھ جل رہا ہے۔ نہیں، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دو بھائی جل رہے ہیں۔ امسال نے ہنستے ہوئے شہریار کے کندھے پر سر رکھا۔ ہاں، بندے کی قسمت ہی سلو ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ شہریار نے عدید اور بازل کو دیکھا جو ان کو دیکھ کر منہ بسور رہے تھے۔ یار بھائی، نکاح نہ صحیح تھوڑی سی منگنی ہی کروا دیتے ہماری۔ بازل کی بات سن کر عدید نے ہاں میں ہاں ملائی۔ رکو، میں کرواتی ہوں تم دونوں کی منگنیاں۔ امسال نے دونوں کو پول میں دھکا دیا اور شہریار کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ اس کو یوں ہنستا دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے اس کا موڈ تو ٹھیک ہوا، ورنہ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہیں ہم نے زیادتی نہ کر دی ہو۔ کھڑکی سے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے سائرہ بیگم نے راسم شاہ سے کہا۔ اچھا، واقعی؟ طنز مت کریں، میری بیٹی ہے وہ، میری جگر کا ٹکڑا ہے، چاہے میں جتنا بھی ڈانٹوں مگر اس کو اس طرح سے افسردہ تو نہیں دیکھ سکتی۔ چینج کر کے وہ واش روم سے نکلی تو عادل کو اپنے کمرے میں کھڑا پایا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ امسال نے اسے گھورا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ مگر مجھے کوئی بات نہیں کرنی، تم جا سکتے ہو، امسال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مت کرنا، میری سن لو۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کاؤچ پر بٹھایا، خود اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا تمہیں،
इसका हाथ पकड़कर कहा तो उसने रुख मोड़ा। आई एम सॉरी। अच्छा इधर तो देखो ना मेरी तरफ। आदिल ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा तो इसकी आंखों में आंसू देखकर चौंका। सॉरी, मुझे बस गुस्सा आ गया था, रियली सॉरी। प्लीज तुम रो तो नहीं ना? आज गुस्से में तुम मुझ पर चीखे हो, कल को हाथ भी उठाओगे और फिर कह दोगे कि मैं गुस्से में था। अमसाल की बात सुनकर वो तड़प उठा था। नहीं प्रिंसेस, मैं भला क्यों हाथ उठाऊंगा, तुम ऐसी तो मत कहो। अच्छा ठीक है, इस बार माफ कर दो। आइंदा अगर मैं जरा सा भी डांटूं ना तो तुम जो चाहे सजा दे देना, मगर प्लीज इस बार सुलह कर लो अपनी इस बेचारे शौहर से। आदिल ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा तो वो मुस्कुराई। अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या इतना बुरा लगता हूँ जो तुम अभी नीचे शहरियार के गले लगकर इतना रो रही थी? लड़कियों की जब शादी या निकाह होता है तो वो रोती हैं। तुम्हें क्या पता तुम कौन सा लड़की हो? अमसाल ने मुंह बिगाड़ा। हाँ मगर वो और सिचुएशंस होती हैं ना। यहाँ तुम्हारा नहीं मेरा रोना बनता था। क्यों? तुम्हारा क्यों? भाई मेरा निकाह एक ऐसी लड़की से हुआ है जिसका एक काम भी लड़कियों वाला नहीं है। मार धार लोगों को दिन दिहाड़े उठवाना जिसका पसंदीदा मशगला है। दीवारें चढ़ना, छतें फलांगना वगैरह कोई मामूली बात थोड़ी है। आदिल की बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसी थी जिससे इसका डिंपल गहरा हुआ था। तुम मेरे सामने अपना ये डिंपल अंदर ही रखा करो, ख्वामखा की जेलसिंग होने लगती है मुझे। आदिल ने इसके गाल पर पड़ते डिंपल को देखते हुए कहा। हाँ भला डिंपल से कौन जेलस होता है? अमसाल को हैरानी हुई। मैं होता हूं ना, तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं। दुख की बात तो है ना? आदिल ने दुख से दाएं बाएं सर हिलाया। अच्छा खैर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था लेकिन अब तुम नाराज हो तो रहने देता हूँ, सुबह जाके वापस कर दूंगा। आदिल ने गहरी सांस लेते हुए ड्रामाई अंदाज अपनाया। नहीं, अब तुम इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो मैं खुद पर जबर करते हुए मान जाती हूँ। अमसाल ने आंखें पटपटाई। नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें खुद पर जबर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं किसी न किसी तरह एडजस्ट कर लूंगा। आदिल भा, खुदा का खौफ करो यले, क्यों अभी 3 घंटे पुराना निकाह खराब करने पर तुली हो? आदिल ने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रखा। सॉरी, और तुम मेरा गिफ्ट दे रहे हो या नहीं? अमसाल ने इसे घुरी दिखाई। अच्छा अच्छा दे रहा हूँ, यूं घूरो तो मत। और खबरदार जो तुमने आइंदा मुझे भाई कहा तो। हाँ, आज से उस सादिम को तुम भाई कहोगी, मैं नहीं कह रही इसे। तुम्हें पता है वो हमारा यानी मेरा और बाजिल का बेस्ट वाला फ्रेंड बन गया है। हाँ, तुम लोगों के उल्टे सीधे कामों में जो साथ देता है बेस्ट फ्रेंड तो बनना ही था। आदिल ने इसे घूरा, जेब में से डिब्बी निकाल कर इसे खोला तो अमसाल आगे होकर देखने लगी। सब्र करो लड़की, तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। आदिल ने इसकी बेसब्री देखकर मुस्कुराया। वाह, पायल की जोड़ी कितनी खूबसूरत है ना? अमसाल ने सताइशी अंदाज में कहा। तुम्हें पसंद आई? आदिल के पूछने पर इसने जोरों शोर से सर हिलाया। मुझे दो, मैं पहनती हूँ, तुम देखकर बताना कि अच्छी भी लगती हैं या नहीं। पहली बार पहनूंगी ना? हाँ तो मैं पहना देता हूँ। आदिल की बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया। नहीं तुम नहीं पहना सकते, लाओ दो, मैं खुद पहन लूंगी। अमसाल ने अपने पाँव पीछे किए। क्यों नहीं पहना सकता? आदिल ने उबरू उचकाए। ओहो भाई, अब तुम मेरे पाँव को हाथ लगाओगे। अमसाल झुंझुलाई थी। ओ कम ऑन यले, ये कोई बड़ी बात नहीं, लाओ पाँव आगे करो। मगर बस चुप, मुझे अपना काम करने दो। वैसे भी पहली बार किसी को पहना रहा हूँ, मेरा तजर्बा नहीं है, तो मेरा ध्यान मत भटकाओ। खामोश बैठी रहो। आदिल की बात सुनकर वो खामोश हो गई। लो, हो गया, अब देखो अच्छी लग रही है ना? अमसाल ने दोनों पांव आगे करते हुए कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा तुम वहां से तो उठो। अमसाल ने इसको नीचे से उठाया तो वो इसके बराबर काउच पर आ बैठा। एक बात तो बताओ, ये बहराम सही सलामत कैसे था? मुझे तो लग रहा था कि इसकी कोई हड्डी पसली जरूर टूटी होगी। खासी हैरानकुन बात थी कि तुम्हारी कैद से सलामत वापस आ गया। स्टोरी में जान डालने के लिए इसका सलामत होना जरूरी था, वरना सच बताऊं तो मेरा बड़ा दिल था।
ایک بار میں اس کی صحت سیٹ کروں، امثال نے دانت پیسے۔ اچھا وہ کیسے؟ عادل نے پوچھا۔ اگر اسے مارتے پیٹتے تو سب کو یقین آ جانا تھا کہ اسے اغوا کیا گیا تھا، اب کوئی مر کر بھی یقین نہ کرے گا کہ وہ اغوا ہوا تھا، سب کو یہی لگے گا کہ اپنی مرضی سے گیا تھا۔ اور یہ صادم نے کیسے تم دونوں کا ساتھ دیا؟ اگر کسی سے کچھ غلط کروانا ہو تو بلیک میلنگ اس دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اے ایس پی صاحب۔ کیا مطلب؟ عادل نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ صوفیہ کو پسند کرتے ہیں موصوف، ہم نے دھمکی لگائی کہ ہم نانو کو بتا دیں گے۔ تم جانتے تو ہو نانو ان باتوں کو کتنا معیوب سمجھتی ہیں، اور اگر وہ ہمارا ساتھ دیں گے تو کچھ ہی دنوں میں نانو کے ہی ہاتھوں منگنی یا نکاح کروائیں گے۔ اب آگے تم سمجھدار ہو، امثال نے آنکھیں گھمائی۔ ویسے میرا خیال غلط نہیں ہے، پورے کے پورے فتنے ہو تم لوگ، عادل نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ بس کبھی غرور نہیں کیا، امثال نے اس کا کالر پکڑ کر اچکایا۔ چلو اب تم سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، مجھے بھی صبح پولیس اسٹیشن جانا ہے، پہلے ہی 3 چھٹیاں کر چکا ہوں، شب بخیر، اور ہاں اگین سوری۔ اس کی پیشانی چومتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ ثانی، یہ تائی جان کہاں ہے؟ امثال نے ثانیہ سے پوچھا۔ اپنے میکے گئی ہیں۔ اچھا کب؟ وہ تو 2 دن سے گئی ہوئی ہیں، تم نے شاید اب نوٹ کیا ہے، بہت بزی رہنے لگی ہو نا، ثانیہ نے طنز کیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایسے بات کیوں کر رہی ہو؟ تو اور کیسے بات کروں؟ سچی تو کہہ رہی ہوں، تمہیں اب کہاں فرصت، سارا دن تو نانو لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہو۔ تم جیلس ہو رہی ہو، امثال نے شرارت سے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جیلس ہونے کی، تمہاری مرضی ہے، جس کے ساتھ مرضی رہو، ثانیہ کہتی اٹھ گئی۔ میں مذاق کر رہی تھی، سنو تو۔ امثال اس کو آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ انسنی کرتی لان میں چلی گئی۔ ہیں ایسے کیا ہوا ہے؟ ثانیہ کیا ہوا ہے؟ امثال اس کے پیچھے آئی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، تم جاؤ جہاں سارا دن ہوتی ہو، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، پتا بھی ہے میں کالج سے آنے کے بعد تمہارا انتظار کرتی ہوں اور تم وہاں دفع ہو جاتی ہو۔ ثانیہ نے منہ بنایا۔ اللہ اللہ، لڑکی کتنے بڑے ڈرامے باز ہو، سارا دن کہاں ہوتی ہوں، اور ویسے بھی تمہیں اب میرا نہیں بلکہ دریاب بھائی کا انتظار کرنا چاہیے، آخر کو سیاں جی ہیں تمہارے۔ لو وہ آ گئے، دریاب بھائی، دریاب بھائی بات سنیں، امثال نے دریاب کو آواز دی۔ ہاں امثال، کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، یہ آپ کی منقوہا ویٹ کر رہی تھی اور غصہ بھی کر رہی ہے کہ اتنا انتظار کون کرواتا ہے۔ امثال ثانیہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اندر بھاگی تھی، ہال سے نکلتے عادل سے جا ٹکرائی۔ ارے ارے دھیان سے، کیا ہو گیا ہے؟ اپنی بہن سے بچاؤ، مجھ معصوم کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ تم کہاں سے معصوم ہو؟ تم جیسا ایک اور معصوم پیدا ہو گیا نا تو ہم دنیا والوں کا تو اللہ ہی مالک ہے، ثانیہ نے دانت پیسے۔ بھائی ہٹیں آگے سے، یہ آج میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی۔ ثانیہ نے عادل کو بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر کیا۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو اتنی باتیں سنا رہی ہے، اس کو منع کرو۔ امثال نے ہونک بنے عادل کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ہل کر رہ گیا۔ یہ تم دونوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ایک ادھر سے دھکا دیتی ہے تو دوسری ادھر سے جھنجھوڑتی ہے۔ عادل نے دونوں کو گھورا۔ بھائی اب تو یہی ہوگا، ساری زندگی کے لیے چڑیل اپنے پلے باندھ لی ہے۔ تم خود کیا ہو؟ کالی پیلی ڈائن؟ امثال نے اس کے کالے اور پیلے رنگ کے کپڑوں پر چوٹ کی۔ اور دریاب بھائی اپنی بیوی کو سنبھالیں، خواہ مخواہ میرے شوہر کو تنگ کر رہی ہے۔ امثال نے عادل کے پیچھے سے نکلتے ہوئے دریاب کو بھی گھسیٹتے ہوئے ثانیہ کو چڑھایا۔ تم تم اللہ کرے مر جاؤ۔ ثانیہ نے اس کو پکڑنے میں خود کو ناکام ہوتے دیکھا تو بددعا پر اتر آئی تھی۔ ہاں ہاں، تم نے تو جیسے آب حیات پی رکھی ہے نا، امثال نے اسے بگاڑا۔ اللہ کرے تم موٹی کالی بھینڈی ہو جاؤ، پیپرز میں فیل ہو جاؤ اور تمہیں یونی سے نکال دیں۔ ثانیہ کی بددعائیں سن کر امثال کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ تم تم مجھے فیل ہونے کی بددعا دے رہی ہو؟ جاؤ، آج سے میں بھی تمہیں بددعا دیتی ہوں، اللہ کرے تمہارا شوہر کالا موٹا چھوٹا بہنگا ہو جائے۔ امثال کی بات سن کر دریاب تڑپ اٹھا۔ یار یلے میری کیا غلطی ہے؟
میرا حلیہ کیوں بگاڑ رہی ہو؟ ثانیہ پیر پٹکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ اپنی بیوی کی زبان کے جوہر دیکھے ہیں آپ نے؟ کیسے منہ پھاڑ کر بددعائیں دے رہی ہے۔ سنبھالیں اسے، ہاتھ سے نکل گئی نا سر پکڑ کر روئیں گے۔ امثال کی بات سن کر ثانیہ نے اپنا جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا، جو امثال کے دریاب کو اپنی طرف کھینچ کر آگے کرنے کی وجہ سے اس کے سینے پر لگا تھا۔ امثال اور عادل نے کہکا لگایا۔ واہ بھائی، تم نہ سہی، تمہارا جوتا ہی سہی۔ ویسے اب آپ اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوا سکتے ہیں کہ یہ سب میری بیوی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، امثال نے ہنستے ہوئے کہا اور جمال حویلی کی طرف بھاگی۔ اللہ رحم کرے عادل تجھ پر، تھوڑی ہی دیر میں مجھے کیا سے کیا بنا گئی ہے۔ عادل بھی ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ سوری، وہ میں نے آپ کو نہیں مارا تھا، ثانیہ نے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، جانتا ہوں جہاں یہ دونوں فتنے ہوں وہاں خیر نہیں ہوتی، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا جوتا تو لیتی جاؤ۔ دریاب اس کو اندر کی طرف جاتا دیکھ کر پیچھے سے ہانک لگائی۔ میری بیوی کی جوتیوں کا صدقہ مطلب کچھ بھی؟ دریاب نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ یرے بازی آرام سے کھاؤ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سارا بیگم نے ان کو جلدی جلدی کھاتے دیکھا تو ٹوکا۔ ماما ہم یونی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ بائے اپنے بیگ اٹھا کر دونوں باہر کی جانب بھاگے۔ شہریار نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ اچھا ہم بھی چلتے ہیں۔ دریاب اور امان نے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ 2 منٹ بعد ہی وہ وہاں 2 منٹ بعد ہی وہ واپس آتے دکھائی دیے۔ کیا ہوا، تم لوگ واپس آ گئے؟ فوزیہ بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اور آ کر ہال میں بیٹھ گئے۔ پھر تو لائن ہی لگ گئی، جو بھی جاتا واپس آ کر بیٹھ جاتا۔ جو بھی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، تم لوگ جا کیوں نہیں رہے ہو؟ مصطفی شاہ نے حیرانی سے کہا۔ آپ کے لاڈلے سبھی گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کر گئے ہیں سوائے عادل کی جیپ کے۔ عاصم شاہ کی بات سن کر مصطفی شاہ نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ چلو بھائی عادل، اب تم ہمارا آخری سہارا ہو، اس لیے ہمیں بھی لیتے جانا، امان نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ عادل بھائی، ہماری گاڑی کے ٹائر پنکچر ہیں، آپ مجھے کالج چھوڑ دیں گے؟ عائشہ نے ہال میں آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے حیرت کی بات ہے گاڑی کے چاروں ٹائر اکٹھے ہی پنکچر ہیں۔ عائشہ کا پرسوچ انداز دیکھ کر سب مسکرائے۔ وہ اس لیے کہ اس گھر کے آفتوں نے انہیں پنکچر کیا ہے اور خود وہ جا چکے ہیں۔ امان کی بات سن کر وہ ہنسی۔ چلو آ جاؤ، جس نے جانا ہے، عادل نے ہال سے نکلتے ہوئے کہا تو سبھی اس کے پیچھے چل دیے۔ پورچ میں پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو دریاب، امان، شہریار اور عائشہ کو اپنے پیچھے دیکھ کر اس نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ سیریسلی تم سب جاؤ گے؟ دھیان سے دیکھو، میرے پاس جیپ ہے، بس نہیں ہے جو تم سب کے سب اٹھ کر آ گئے ہو۔ عادل نے ہنستے ہوئے جیپ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ بھائی میرا ٹیسٹ ہے، آج میرا جانا ضروری ہے۔ عائشہ نے جلدی سے بیک سیٹ سنبھال لی۔ میری بھی میٹنگ ہے، شہریار جیپ کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، مزید 2 لوگ آ سکتے ہیں، آ جاؤ، عادل نے کہا۔ تم پیچھے آ جاؤ، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ دریاب نے اس سے چابی لی اور امان اور عادل پیچھے بیٹھ گئے۔ لالا آپ گاڑی ٹھیک کروا کر آ جائیے گا، دریاب نے ضریاب سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ لوگ گاؤں کی حدود سے باہر نکلے تو ان دونوں کو جاتے دیکھا، جو اپنی بائکس کو زگ زیگ انداز چلاتے تو کبھی سڑک پر فل سپیڈ پر چھوڑ دیتے اور پھر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنا شروع کر دیتے۔ امثال نے بازل کو کراس کرتے ہوئے بائک کو گھما کر گول دائرہ بنایا۔ عادل انہیں روکنا، شہریار نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے جیپ ان کے آگے لے جا کر کھڑی کی۔ شہریار کو جیپ سے نکلتا دیکھ کر امثال نے آنکھیں میچی۔ چابی دو، شہریار نے ہتھیلی پھیلائی تو دونوں نے شرافت سے چابی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ اترو، شہریار کہتا جیپ کی طرف مڑا۔ دریاب، امان تم لوگ بائک پر آ جاؤ، میں ان کو لے کر گاڑی میں آتا ہوں۔ وہ دونوں چابیاں لے کر بائک کی طرف بڑھے۔
عائشہ آپ آگے آ جائیں، یہ بچے آپ کو تنگ کریں گے۔ شہریار کی بات سن کر امسال نے آنکھیں گھمائی۔ اوہ ہو آئی سی، بھائی ابھی سے اتنی فکر ہاں بھائی بھائی نہ رہا، آپ بیٹھے اپنی عائشہ کے پاس، میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ ہاں نہیں تو، کہتی ہوئی وہ جیب میں گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ یہ عادل کی جیب کیوں چھوڑ دی تھی؟ شہریار کے پوچھنے پر بازل نے امسال کو گھورا۔ اس محترمہ کو ہی شوہر سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ ہاں تو ان سب نے تو اپنے آفس میں جانا تھا اور عادل نے ڈیوٹی پر، تو اس کا ٹائم پر پہنچنا ضروری تھا۔ اس شاندار سمجھداری کے مظاہرے پر یہ بندہ ناچیز آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہے، عادل نے جھک کر کہا۔ یہ شہزادی قبول کرتی ہے، امسال نے بھی اس کی انداز میں کہا۔ بھائی ہماری پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے، امسال نے بازل کو اشارہ کیا تو اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ شہریار دونوں کو پیسے دے کر والیٹ جیب میں ڈالنے لگا تو امسال نے اسے ٹوکا۔ بھائی کتنی بری بات ہے، آپ بھابھی کو بھی تو دیں نا، ان کی بھی تو ختم ہو گئی ہوگی، کیوں نہ بھابھی؟ امسال کا یوں سب کے سامنے بھابھی کہنے پر عائشہ سٹپٹا گئی۔ نہیں میرے پاس ہیں، عائشہ منمنائی تھی۔ او کم آن بھائی دے نا، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ چلو ایدی اپنی آنکھیں بند کرو، امسال نے عادل کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ خدا کا خوف کرو یلے، ایکسیڈنٹ کروانا ہے کیا؟ عادل نے اپنی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اوہ ہو بھائی اب دے بھی دیں، بھابھی کب سے ویٹ کر رہی ہیں۔ امسال جھنجھلائی تو شہریار نے 5,000 کا نوٹ نکال کر عائشہ کی طرف بڑھایا، جسے عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے پکڑ لیا۔ پچھلی سیٹوں کی طرح گھوم کر بیٹھی امسال نے سیٹی بجائی۔ بازی ہمارے تھوڑے نہیں تھے؟ ہاں بالکل، اپنی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، اتنے ہی تھے۔ شہریار نے عائشہ کو انکمفرٹیبل دیکھا تو دونوں کو گھورا۔ اچھا ویسے بھائی باقی کا بعد میں، اس سے پہلے وہ دوبارہ کوئی شوشہ چھوڑتی، عادل نے اسے پکڑ کر سیدھا کیا تو منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ عائشہ کو کالج چھوڑنے کے بعد شہریار کو ڈراپ کیا اور آخر میں ان دونوں کو یوں ہی چھوڑا۔ ہمیں لینے کون آئے گا؟ بازل نے اترتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور آ جائے گا، اگر نہ آیا تو کال کر دینا، میں پک کر لوں گا، عادل نے ڈیش بورڈ پر پڑا امسال کا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ امسال نے موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے غائب پایا۔ بازی میرا موبائل تمہارے پاس ہے؟ نہیں تو یہیں رکھا تھا، پھر کہاں گیا؟ امسال نے پریشانی سے کہا۔ یار یلے جلدی کرو، پہلا لیکچر سر واسق کا ہے اور تمہیں پتہ ہے نا لیٹ آنے پر کتنا ڈانٹتے ہیں۔ اچھا تم چلو میں ڈھونڈ کر آتی ہوں، امسال کہتی ہوئی سیٹ کے نیچے جھکی۔ کیا کچھ گم ہو گیا ہے؟ عادل نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں موبائل رکھا تھا ڈیش بورڈ پر، نہیں مل رہا ہے۔ اچھا کہیں یہ تو نہیں ہے؟ عادل نے موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اوہ ہو تو تمہارے پاس تھا، حد ہو گئی، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بندہ بتا ہی دیتا ہے۔ امسال نے موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عادل نے پیچھے کیا۔ آدی دو نا، لیٹ ہو رہا ہے، تمہیں اس کی خاص ضرورت نہیں ہے تو آج کا دن میرے پاس رہنے دو، شام میں لے لینا۔ کیوں؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ بس چاہیے مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے رکھ لو۔ اوکے بائے کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو عادل نے روکا۔ کیا ہوا؟ مجھے کال کر دینا، میں گھر چھوڑ دوں گا۔ صحیح، سر ہلاتے ہوئے وہ گاڑی سے نکل گئی۔ اسے یونی کے گیٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کی۔ ہائی بیوٹیفل ڈال، کہاں جا رہی ہو؟ بہرام شاہ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر امسال کا موڈ خراب ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آیا تو کام سے تھا، مگر راستے میں تم نظر آ گئی، ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے۔ سچ بتاؤں تو جب سے تمہیں دیکھا ہے نا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، ہر جگہ تم ہی تم ہوتی ہو۔ بہرام شاہ نے اس کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس کو خاموش پا کر بہرام نے کہا، ایک ملازمہ کی بیٹی کی شادی ہے تو ان سے ملنے گئی تھی۔ امسال سڑک پر کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے سنجیدگی سے کہا، ہاں ویسے ان ٹکے ٹکے کے ملازموں کو زیادہ سر پر نہیں چڑھانا چاہیے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے لوگوں کو ہینڈل کرنا آتا ہے، آپ جائیں یہاں سے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امسال نے ارد گرد نظر دوڑائی۔
تو دیکھنے دو، بہرام شاہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ آپ نہیں ڈرتے، لیکن مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، اس لیے پلیز آپ جائیں یہاں سے اس وقت۔ اگر سائرہ بیگم امسال کو اتنی تمیز اور دھیمی آواز میں بات کرتا دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ بہت جلد میں اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا۔ کیوں؟ اس کی بات سن کر امسال نے عبروج کہا، تمہارے رشتے کے لیے؟ لگتا ہے آپ کو شاید پتہ نہیں، اس دن باقی سب کے ساتھ میرا بھی نکاح ہوا تھا عادل سے، اور اگر نہ بھی ہوا ہوتا نہ تو بھی میں تم جیسے لوز کریکٹر کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو اور آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ امسال سے وارن کرتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلی گئی۔ اچھا تو اب نہیں ہوگا امسال بی بی، میں نے پورے خلوص نیت سے رشتہ بھیجنا چاہا تھا، اور اس اے ایس پی کو تو میں دیکھ لوں گا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ عادل کو گئے آج 5واں دن تھا۔ اس دوران بہرام نے بھی دوبارہ اس کا راستہ نہیں روکا تھا، جس پر امسال نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بازل اور فنچ کے بچوں کو 3 دن کے لیے گھمانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ امسال ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ اب وہ دونوں حویلیوں میں باولی باولی پھر رہی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں بازل کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ یہ بات وہ کوئی 10 بار سوچ چکی تھی۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی کہ اچانک کسی خیال کے تحت وہ باہر نکلی اور عادل کے کمرے کے باہر جا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سب کو اپنے اپنے کاموں میں مصروف پایا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ کیا کروں؟ انگلی دانتوں تلے دباتے ہوئے اس نے سوچا۔ ایسا کرتی ہوں، اے ایس پی کے کمرے کی تلاشی لیتی ہوں، پتا تو چلے صاحب نے کتنی گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں۔ کہاں سے شروع کروں؟ الماری سے کرتی ہوں۔ سوچتے ہوئے اس نے الماری کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ وہاں سے کچھ نہ پا کر اس نے بیڈ کا دروازہ کھولا تو اس میں ریوالور پڑا تھا۔ اس کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر کے دیکھا، لوڈ کر کے واز کا نشانہ باندھا۔ کیا کر رہی ہو یلے؟ اگر گولی چل گئی تو ساری حویلی نے یہاں اکٹھے ہو جانا ہے۔ اس نے جھرجھری لے کر واپس رکھا۔ دوسرا دراز کھولا تو اس کا موبائل پڑا تھا اور ساتھ میں ایک چٹ تھی۔ میں جانتا تھا تم میری غیر موجودگی میں ضرور آؤ گی۔ موبائل چیک کرنا ہے تو پاسورڈ تمہارا نام ہے، فقط تمہارا جعلی اے ایس پی۔ چٹ پڑھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پاسورڈ لگا کر موبائل چیک کرنے لگی۔ کانٹیکٹ لسٹ میں اپنا نمبر آفت کے نام سے سیو دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی۔ لسٹ میں کسی بھی لڑکی کا نمبر نہ پا کر وہ گیلری چیک کرنے لگی، جو کہ اس کی تصویروں سے بھری پڑی تھی۔ نکاح کی پکچرز کے علاوہ وہ ساری کی ساری اس کی بے خبری میں لی گئی تھیں۔ کسی میں وہ شہریار کے پاس بیٹھی تھی تو کسی میں وہ بازل کے ساتھ ہنس رہی تھی، کہیں اکیلی فٹ بال کھیل رہی تھی تو کہیں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ ایک تصویر میں وہ گال پر ہاتھ رکھے نہایت ہی معصوم صورت بنائے بیٹھی تھی اور تھوڑے ہی فاصلے پر شہریار لیپ ٹاپ پر جھکا کام کر رہا تھا۔ یہ تو اس دن کی ہے جب فوزیہ تائی کے میکے والے آئے ہوئے تھے۔ توبہ ہے، یہ بندہ کتنی مہارت سے کام کرتا ہے، مجال ہے جو ذرا سی بھی شک ہونے دیا ہو۔ او گاڈ، اس کا مطلب ہمارا نکاح گھر والوں نے نہیں، اس جعلی ایس پی کے مرضی سے ہوا ہے۔ تبھی اس دن کہہ رہا تھا کہ یہ کھچڑی میری ہی رکھی ہوئی ہے۔ تم ایک بار آؤ صحیح۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل رکھا اور دبے پاؤں کمرے سے نکل گئی۔